السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 7 ہے، تو جس کا نام ہے نظریہ پیدائش دولت، یعنی کہ تھیوری آف پروڈکشن کیا ہوتی ہے۔ تو نظریہ پیدائش دولت میں سب سے پہلے ہم اس کا انٹرو پڑھ لیں گے۔ انٹرو میں کیا ہے کہ پیدائش دولت ہے کیا، پروڈکشن کیا ہے۔ تو عام طور پر کسی چیز کی عدم موجودگی کے، یعنی کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز وجود میں نہیں ہے اور اس کو وجود میں لانے کو پیدائش سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن علم معاشیات میں پیدائش دولت کا تصور تخلیق کے ہم معنی نہیں ہے۔ دیکھیں، تخلیق صرف ایک ہی کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب کا یہی ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، تو کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو اشیاء کی تخلیق پر قدرت حاصل نہیں۔ انسان صرف اللہ کی، جو اللہ نے ہمیں چیزیں، جو وسائل ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ان میں ہم مزید افادیت لا سکتے ہیں، ان کو مزید اور بہتر کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ کی عطا کردہ عقل سے ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماہرین معاشیات کے نزدیک کسی شے میں افادہ پیدا کرنا بھی، یعنی کہ اس کو اور بہتر بنانا، اس کو فائدہ مند بنانا، افادہ پیدا کرنا بھی پیدائش دولت ہے۔ لیکن جدید معیشت دانوں کے نزدیک جب تک کسی شے میں افادے کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو، اس میں ویلیو نہ ہو، اس کی ویلیو نہ پیدا کی جائے، تو وہ پیدائش دولت نہیں کہلا سکتی۔ یہ اور کلیئر ہو جائے گا جب آپ آگے کریں گے کہ دیکھیں، مثال کے طور پر جب ہم ذاتی تسکین کے لیے گاڑی چلاتے ہیں تو وہ ہمیں افادہ تو دے رہی ہے، وہ ہمیں فائدہ تو دے رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم پیسے نہیں کما رہے۔ تو اگر اس کو ہم اپنی ذاتی استعمال سے ہٹا کے اگر ہم ایز اے ٹیکسی اس کو یوز کر لیں، تو کیا اسے انکم آئے گی؟ نہ اسے پیسہ آئے گا نا۔ تو کیا ہوگا کہ وہ اس کی فائدے کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بھی بن جائے گی، اس کی قدر بھی بن جائے گی۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ پیدائش دولت سے مراد کسی شے میں افادے کے ساتھ ساتھ اس قدر کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک افادہ، اور افادے کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی ویلیو، اس کی قدر کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا علم معاشیات میں پیدائش دولت سے مراد ان اشیاء اور خدمات کی پیدائش ہے جو کسی انسانی خواہش کو پورا کرنے کا وصف رکھتی ہو، اور جن میں افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کے خصوصیات موجود ہو، جن کی بنا پر بازار میں ان کی قیمت بڑھ سکے۔ تو مثلاً فرنیچر، کپاس، لوہا، لکڑی وغیرہ، ان تمام اشیاء میں درجہ بالا خصوصیات موجود ہیں۔ لہٰذا یہ سب معاشی اشیاء ہے۔ کیونکہ ان کی شکل تبدیل کر کے ہم ان سے افادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی ویلیو بھی ہمیں مل سکتی ہے، یعنی کہ ان کی قدر جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہے کہ لکڑی کے ٹکڑے کو اگر استعمال کیا جائے، لکڑی کو، تو اس سے فرنیچر وغیرہ بن سکتا ہے۔ کپاس کو استعمال کیا جائے تو کپڑا بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر لوہے کو استعمال کیا جائے تو اوزار وغیرہ اور گاڑیاں وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگ اشیاء پیدا نہیں کرتے بلکہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے کہ دماغی اور جسمانی کاوش۔ دیکھیں، جو بھی لوگ اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں وہ دماغی اور جسمانی کاوش، یعنی کہ محنت کرتے ہیں نا، تو جو کسی معاوضے کے لیے کی گئی ہو وہ بھی پیدائش دولت کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسے کہ ایک ٹیچر ہے تو وہ بھی تو دماغی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر ایک مزدور ہے تو وہ جسمانی طور پہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے، اینٹیں اٹھانا، پتھر اٹھانا، سارا۔ تو مثلاً ڈاکٹر کا مریض کا علاج کرنا، پروفیسر کا پڑھانا، وکیل کا دلائل دینا، اور حجاب کا بال بنانا وغیرہ، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ان کی سروسز ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پیسے چاہیے معاوضے کے لیے، تو ان کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جس کی چیز کے پیسے ملیں وہ اس چیز کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو پیدائش دولت انسانی کاوش کا صلہ ہے، یعنی کہ انسانی کوششوں، کاوش کہتے ہیں کاوش کا صلہ ہے، جس کو وہ اپنی تسکین کے لیے قدرت کی عطا کردہ اشیاء اور خدمات کو مختلف اشکال اور وقت کے حساب سے استعمال میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب عاملین پیدائش ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا۔ عاملین پیدائش کیا ہیں؟ کہ جو کسی بھی چیز کو تیار کرنے میں لگتے ہیں وہ عاملین پیدائش ہیں۔ عاملین پیدائش میں کیا کیا تھا؟ زمین، محنت، سرمایہ، یا اور ایک آرگنائزیشن جو چلائے سارا کام، یعنی تنظیم۔ تو یہ ہیں فیکٹر آف پروڈکشن۔ اب ان کے خصوصیات کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ معاشی اصطلاح میں عاملین پیدائش سے مراد پیداوار کے وہ مداخل۔ دیکھیں، مداخل یہاں پہ لکھا ہوا انپٹ۔ انپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ تو چیز کو پیدا کرتے وقت جو چیز ہم لگاتے ہیں اس پہ جو دیتے ہیں وہ، اور جن کے اتحاد، یعنی کہ جن کو ملا دیا جائے اور جن کے باہمی اشتراک کی بدولت ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں، معاشی چیزیں، وہ تیار ہوں، اور ملکی دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عاملین پیدائش کہلاتے ہیں۔ اور عاملین پیدائش کیا ہے؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم ایسے پیداواری وسائل ہیں جو ضروریات زندگی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انہیں معاشیات میں عاملین پیدائش کا نام دیا جاتا ہے۔ پروفیسر
प्रोफेसर फ्रेज़र ने आमलीन पैदाइश की तारीफ़ करते हुए कहा है कि आमलीन पैदाइश बहसीयत मजमूई वो अनासर है, बहसीयत मजमूई के सब को मिला दिया जाए तो वो अनासर हैं जो हर किस्म की पैदाइश का सरचश्मा होते हैं, कि हर किस्म की चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ किस्म की चीज़ पैदा हो सकती है। आमलीन पैदाइश दर्जा झैल हैं, ज़मीन है, मेहनत है, सरमाया है और तंजीम है। देखिए ज़मीन क्या है, कुदरती वसाइल है। ज़मीन कोई इंसान ज़मीन तो नहीं ना बना सकता, ये तो अल्लाह की ज़ात ने दी हुई है। तो ज़मीन कुदरती वसाइल है। मेहनत जो है वो इंसानी वसाइल है कि एक इंसान ने मेहनत करनी है। सरमाया क्या है, वो ज़री वसाइल है, यानी कि पैसा है। ज़र कहते हैं पैसे को, सरमाया या ना ज़री वसाइल। और तंजीम या आजराना वसाइल, तंजीम क्या है कि जो आजर होता है ना, जो चीज़ों को तैयार कर रहा होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक कारोबारी शख्स होता है, कारोबारी माइंड का इंसान होता है, वो क्या है, वो तंजीम है। तो उसका दिमाग चलेगा, वो उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, वो अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करेगा, तो ये बाकी जितने भी हैं ये अमल में आएंगे ना। तो ये थे आमलीन पैदाइश। अब सबसे पहला है ज़मीन। तो मीनिंग ऑफ लैंड क्या है कि हम सबको पता है ज़मीन क्या है। ज़मीन पैदावारी वसाइल का पहला और लाजमी जुज़ है। देखिए ज़मीन होगी, हमारे पास एक जगह होगी मखसूस, तो वहाँ भी हम चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला और लाजमी जुज़ है। आम इस्तिलाह में ज़मीन से मुराद वो सतह ज़मीन है जिस पर हम चलते फिरते खेती बाड़ी करते हैं और अल्लाह ताला के अता करदा वसाइल को इस्तेमाल में लाकर दौलत कमाते हैं। आम इस्तिलाह में तो यही मीनिंग है ना। लेकिन इल्म माशियात में, गोया इल्म माशियात में ज़मीन से मुराद तमाम कुदरती वसाइल, मसलन बारिश, दरिया, पहाड़, जंगलात, मदनियात, नबातात, हैवानात, रेगिस्तान वगैरह, जो हमें खाल्के कायनात की तरफ से बिला मुआवजा, यानी कि जिसका मुआवजा नहीं हमने अल्लाह की ज़ात को दिया हुआ, मिले हैं। ज़मीन की तमाम ज़ाहरी और मख्फी क़ुव्वतें और ख़जाने जिनके इस्तेमाल से इंसान फ़ायदा उठाता है, वो ज़मीन के ज़ुमरे में आते हैं। देखें, बारिश से फ़ायदा उठाया जाता है, दरियाओं से फ़ायदा उठाया जाता है, पहाड़ों से फ़ायदा उठाया जाता है, जंगलात, मदनियात, नबातात, हैवानात और रेगिस्तान, इन सब से फ़ायदा उठाया जाता है। तो अल्लाह की अता करदा चीज़ें, जितने भी अल्लाह के अता करदा कुदरती वसाइल हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो सब ज़मीन के ज़ुमरे में आ जाते हैं मुआशियात में। तो अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक ज़मीन से मुराद है कि वो तमाम ज़ाहरी और मख्फी ख़जाने और क़ुव्वतें हैं जिनको कुदरत ने इंसान की फ़लाह यानी कामयाबी के लिए ज़मीन, पानी, हवा, रोशनी और हरारत की शक्ल में मुफ्त अता किया है। अलगर्ज ज़मीन पैदावारी वसाइल का पहला और लाजमी जुज़ है जिसके बगैर कोई कारोबारी अमल शुरू नहीं हो सकता और ना ही कुदरती वसाइल से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। ज़मीन की, अब ये क्या था, इसका मीनिंग था, डेफिनेशन थी ज़मीन की जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अगर आपको आ जाएगा अल्फ्रेड मार्शल की, तो आपने अल्फ्रेड मार्शल वाली ही लिखनी है। फिर उसके बाद क्या है कि ज़मीन के खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत का मुफ्त अतिया है ज़मीन। ज़मीन अल्लाह ताला की तरफ से नूए इंसान यानी इंसानों के लिए बिला मुआवजा अतिया है, जिसका कोई मुआवजा नहीं है, जिसको वजूद में लाने के लिए इंसान को कोई तगोदो या मेहनत या जद्दोजहद नहीं करना पड़ती और ना ही कोई माशी सरगर्मी अमल में लाई जाती है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को ज़मीन का एक इंच टुकड़ा भी पैदा करने की कुदरत हासिल नहीं, और ना ही इंसान ज़मीन को फ़ना कर सकता है। कोई इंसान तबाह कर सकता है कि ये लो मैंने भैया आग लगा दी है, ये जल गई है? नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी कर सकता है। अलबत्ता इंसान अपनी मेहनत और कोशिश से इसके इस्तेमाल को बेहतर कर सकता है। मसलन बंजर ज़मीन को इंसान ज़रखेज़ बना सकता है। अल्लाह की ज़ात ने उसको दिमाग दिया हुआ है, उसको यूज़ करके इमारती लकड़ी को फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। ज़मीन के अंदर से कीमती मदनियात निकाल सकता है। तो ये था कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके बाद सेकंड वाला क्या है कि महदूद रसद है। महदूद रसद से मुराद ये है कि ज़मीन की जितनी अल्लाह ने बनाई हुई है बस उतनी है। क्या कोई इंसान ज़मीन को बना सकता है और इसकी सप्लाई ज़्यादा कर सकता है या इसकी सप्लाई को कम कर सकता है? कभी भी नहीं। तो ये फ़िक्स है। तो महदूद रसद। फिर उसके बाद है ज़रखेज़ी में फ़र्क। तो ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी फ़र्क है, हर जगह की ज़मीन की ज़रखेज़ी में फ़र्क है। कुदरत की तरफ से अता करदा सतह ज़मीन ज़रखेज़ी के अतबार से एक जैसी नहीं, यानी ज़मीन के बाज़ हिस्से ज़्यादा ज़रखेज़ हैं और बाज़ हिस्से ज़रखेज़ हैं और बाज़ बंजर हैं। तो इस तरह बाज़ मदनियात और जंगलात नाकस किस्म के होते हैं और बाज़ बहुत ही सलाहियतों के हामिल होते हैं, माला माल होते हैं सलाहियतों से। तो ज़रखेज़ी में फ़र्क है। फिर उसके बाद है मुहल्ले वकू में फ़र्क है, यानी कि लोकेशन है। ज़मीन एक जगह पे तो नहीं ना है, ज़मीन फैली हुई है। तो ज़मीन का मुहल्ले वकू और इर्द गिर्द का माहौल भी ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करता है, क्योंकि कुछ ज़मीनें शहरों, मंडियों, बंदरगाहों और दरियाओं के नज़दीक वाक़या होती हैं और इसलिए इन ज़मीनों पर एशिया और पैदावार पर अखराजात कम लगाए जाते हैं। लेकिन जो ज़मीनें दूर दराज गाँव में या बाहर इलाकों में होती हैं, वहाँ पे अखराजात भी ज़्यादा लगाए जाते हैं और इनकम भी ज़्यादा नहीं आती। तो मोहल्ले वकू में भी फ़र्क है। फिर उसके बाद है अदम।
انتقال پذیری یعنی کہ ٹرانسفر نہیں آپ کر سکتے، زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ٹرانسفر کر سکتے. کیا آپ اپنا گھر اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو زمین جغرافیائی لحاظ سے مکمل طور پر غیر منتقل پذیر ہے کہ جس کو منتقل نہ کیا جا سکے، اس لیے زمین کے ٹکڑے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاتا. اگر زمین بنجر اور ناقابل کاشت ہو تو ایسے علاقے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا جہاں کی زمین زرخیز اور قابل کاشت ہو. تو البتہ زمین کی ملکیت ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام کر سکتے ہیں، وہ تو پراپرٹی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ بھئی پراپرٹی ایک کے نام سے دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن جگہ ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کیا ہے، استعداد کار میں فرق، کہ ایفیشینسی میں کیا فرق ہے. زمین کے استعداد کار کا انحصار قدرتی اور انسانی کوششوں پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر بنجر اور دلدلی زمین کو زرخیز اور لہلہاتے کھیتوں میں بدل سکتا ہے. جدید ٹیکنالوجی اور فنی معلومات کی روشنی میں زمین کی پیداوار کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ استعداد کار میں فرق. اس کے بعد ہے زمین ایک غیر متحرک عامل ہے. متحرک کیا ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے، غیر متحرک ایکٹیو نہیں ہے. لینڈ ایز اے نان ایکٹیو فیکٹر ہے کہ زمین ایک غیر متحرک جو حرکت نہیں کر سکتی عامل ہے، اور انسان کی کوششوں سے ہی اس کی استعداد کار کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور زمین اس وقت تک ناقابل استعمال رہتی ہے جب تک انسان اس پر اپنی محنت اور کاوش یعنی کوشش سے پیداوار بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. پھر ہے کہ بنیادی عامل ہے یعنی کہ بیسک فیکٹر ہے. تو زمین ایک بیسک فیکٹر ہے، اس کے بغیر ہم کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمی ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو زمین دوسرے عوامل کی طرح پیداواری عمل کا لازمی جز ہے اور دیرپا عامل ہے، یعنی کہ دیرپا یعنی کہ زمین ختم ہوتی ہی نہیں ہے، زمین تباہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور نسبتی اہمیت کے اعتبار سے زیادہ اہم اور مستقل نوعیت کا حامل ہے، کیونکہ زمین کی جو عدم دستیابی کی صورت میں کوئی پیداواری سرگرمی شروع نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ عدم کہ زمین ایگزسٹ ہی نہ ہو، آپ کے پاس زمین موجود ہی نہ ہو تو زمین کے بغیر کوئی بھی سرگرمی نہیں کی جا سکتی. اس لیے زمین کے بغیر دیگر عاملین پیدائش کا ملاپ اور باہمی اشتراک ممکن نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہے کہ دیرپا صلاحیت ہے، کہ یہ بڑے لمبے عرصے یعنی قیامت تک ہی زمین تو رہنی ہی رہنی ہے. تو زمین دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں زیادہ دیرپا اور قیام پذیر ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت کبھی بھی کم نہیں. تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو رہی تھی تو اس لیے اچھا. دیرپا صلاحیت کیا ہے کہ زمین دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں زیادہ دیرپا اور قیام پذیر ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہوں تو ہمیں اس کی پیداواری صلاحیت کم ہو جائے؟ کیونکہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا بمباری یا زلزلے سے بھی تباہ ہو جائے تو اسے دوبارہ زیر کاشت لایا جا سکتا ہے. اس لیے ڈیوڈ ریکارڈو نے کہا ہے کہ زمین کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں ازلی اور غیر فنا پذیر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ زمین کی اہمیت کیا ہے. زمین پیداواری عمل کا پہلا اور بنیادی عامل ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، جس کے بغیر کوئی کاروبار جو ہے کاروبار کی سرگرمی شروع نہیں کی جا سکتی. انسان اپنی ہر قسم کی سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ سے زمین کا محتاج رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کپڑا تیار کرنے کا کارخانہ لگا لیں تو کپڑے میں استعمال ہونے والا تمام خام مال زمین سے ہی تو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے عملے پیدائش میں زمین اہم کردار ادا کرتی ہے. زمین کے بغیر پیدائش دولت ناممکن ہے، لہٰذا زمین وہ واحد عامل ہے جو ہر معاشی عمل کے لیے جگہ دستیاب کرتی ہے. زمین کی اہمیت کا اندازہ ہم درجہ ذیل امور سے بھی لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے زمین تمام نوع انسانی کو خوراک مہیا کرتی ہے. پہلی اس کی اہمیت یہ ہے، زمین تمام مخلوق کو اپنی کاروباری سرگرمیاں یعنی بینکاری، تجارت، صنعت کاری وغیرہ کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے. دوسرا ہو گیا پھر زمین ملک کے اقتصادی ترقی کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. زمین سے حاصل ہونے والی زرعی خام اشیاء کسی ملک کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیں زرعی خام اشیاء جو ہیں کپاس جیسے ہے، تو کپاس سے صنعت ہی تو تیار ہوتی ہے، تو زرعی اشیاء جو ہے وہ کسی ملک کی جو ہے صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. زمین انسانوں کو سڑکیں، ریلیں اور آبی راستے فراہم کرتی ہے. زمین زرعی ترقی کا ذریعہ ہے اور زرعی ترقی ملکی ترقی کا اہم ستون ہے. دیکھیں زراعت نہ ہوگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو جو مرضی ہم بنا لیں، کبھی اگر ہم زندہ ہی نہ بچے تو وہ کس کام کا. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین ہی کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آج وہی ممالک ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں جن کے پاس قدرتی ذرائع یعنی زمین وافر مقدار میں موجود ہے. تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا عاملین پیدائش، اور اس کا سب سے پہلا جو فیکٹر تھا پروڈکشن کا وہ کون سا تھا؟ زمین. جو ہم نے کمپلیٹ اس کی اہمیت کی ہے اور اس کے کریکٹرسٹکس کیے ہیں.
تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے, میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہے, تو آپ میرے جو ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیں, کیونکہ اس سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے لیکچر کی. اور ساتھ ہی میں نے سیکنڈ ایئر کے جو بک ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی ہے. تو اگر کوئی آپ کا سینئر ہے آپ کے, تو آپ اس کو میرا لنک جو ہے میرے چینل کا وہ شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.